الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين. تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ مجدہ کہ جس نے امر کن سے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، پھر ایک مشت خاک سے آدمی بنایا، اور پھر لقد کرمنا بنی آدم کا اس پر تاج سجایا. کیسا رحمان اور رحیم کہ اس نے اپنی نعمت و رحمتوں کے دریا ہم پر بہا دیے کہ اگر ہمارے بعد زبان بن کر اس کی نعمتوں کا شمار کریں تو ہرگز نہ کر پائیں گے. اور پھر رب ذوالجلال نے اس زمین کو بنا کر اس کو عزت بخشنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بھیجا. پھر درود نامحدود رب ودود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اس کائنات کی پیدائش کا سبب ہے. تمام باغ عالم اسی ایک سچے پھول کے لیے سجایا گیا ہے. تمام آدمیان عالمیان اسی دولہ کے براتی اور اسی نوشے کے توفیلی ہیں. سبحان اللہ، کیسا بادشاہ کہ نبیوں کا سردار، گناہگاروں کا غمخوار، شافع روز شمار، رحمت پروردگار، بے قصوں کا قص، بے بسوں کا بس، بے سہاراؤں کا سہارا، بے چین دلوں کا جس کا ذکر، بے چین دلوں کا چین، بے قراروں کا قرار، کہ کیسے رؤوف الرحیم کہ اپنی ولایت کے وقت بھی ہم گناہگاروں کو فراموش نہ کیا، اور معراج کی رات بھی ہم ناکاروں کو نہ بھولے. اور قبر انور میں جب تشریف لے گئے تو ہم گناہگاروں کے خاطر اپنے لبِ مبارک کو جنبش دی، یعنی کہ روز محشر لوگوں کو اپنی جان کی فکر اور میرے محبوب کو جہان کی فکر. تو سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اسیرا علیہ شیء فل اکثر، کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی جب مشکل میں ہو نا، کسی پہ مشکل پیش آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں من اسیرا علیہ شیء فالاکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی کہ جب تم پر کوئی پریشانی پیش آئے تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. اچھا، کثرت سے درود بھیجنے پر ہوگا کیا؟ تو حضور ہی فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا
मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने वाला है। तो ये हुजूर का फरमान है, और हुजूर का एक फरमान रब कदीर की तरफ से ही होता है कि हुजूर का ये फरमाना कि जो दुरूद मुझ पर कसरत से पड़ेगा तो उसके ऊपर कोई परेशानी और कोई मुसीबत रहेगी नहीं। तो एक बार मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में सलात सलाम पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वैसे तो मैं मुख्तसरी ही बयान करूँगा इंशाल्लाह, और मौजू मैंने तलाश किया था कि इंशाल्लाह मुसलमान को कैसा होना चाहिए, लेकिन मैंने जो आयतें बय्यनात पढ़ी वो कुछ माहौल देखकर जहन में आई कि हम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। वशकुरूनी वला तकफुरू, तुम मेरा हक मानो मेरी नाशुक्री नहीं करो। और ए ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो। फिर अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, वो हयात है, बेशक वो जिंदा है। और इसके आगे अल्लाह फरमाता है मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई, किससे? भूख से, डर से, भूख से, माल के जिया से, फलों के जिया से, जानों की कमी से। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशखबरी भी सुनाता है। खुशखबरी किसके लिए सुनाता है? अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जिन पर कोई मुसीबत पहुंचे तो वो क्या कहें? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब ये मुसीबत पड़ती है तो हुजूर तो फरमाते जब तुम पर मुसीबत पड़े तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। और हुजूर से कोई पूछे और हुजूर ये बता रहे हो तो इसका ये मतलब है कि हुजूर जब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कसरत से दुरूद पढ़ो, तुम पर मेरा दुरूद भेजना मुसीबत और बलाओं को दूर करता है। यानी कि हुजूर जानते हैं कि इस शख्स पे जो मुसीबत आई ये दुरूद नहीं पड़ता होगा। अगर दुरूद पड़ता तो इस पर ये मुसीबत और परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमारा तो ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक्फे वक्फे से सारा इल्म गैब अता फरमा दिया। हुजूर दिलों के हाल भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जहन में ये बात आए कि भाई जब कोई मुसीबत पड़े तो हम दुरूद भेजें हुजूर पर कसरत से, और जो पहले ही खुशनसीब कसरत से दुरूद पड़ता होगा तो उसका क्या हाल होगा? तो उसमें तो कोई मुसीबत और बला आती नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी पे कोई मुसीबत बला आए तो वो ये ना सोचे, ना वो ये सोचे कि मेरा दुरूद नहीं पहुंच रहा, और ना वो ये सोचे जब मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ तो फिर ये मुझ पर मुसीबतें और बलाएं क्यों। तो उस पर अगर मुसीबत और बलाएं हैं तो बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह के नेक बंदों पर भी आती हैं, नेक बंदों ही पर आती हैं। किसी बुरे बंदे में परेशानियां नहीं आती। अच्छा, जो जितनी परेशानी में या बीमारी में है ना, तो या तो उसके दर्जात की बुलंदी के लिए है, या फिर हम जैसे कि बख्शिश और मग़फ़िरत का बहाना है। अगर हम किसी मुसीबत में या मुश्किल में या परेशानी में मुब्तला हैं या लंबी बीमारी में अगर हम मुब्तला हैं, तो ये अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी है कि वो हमें इसके जरिए हमें माफ करना चाहता है। तो हम अकीदा हम रखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पर हम दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पहुंचता है। और दुरूद क्यों ना पढ़ें कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो हैं जो हमें रोज़े महशर बख्शवाएंगे। यही तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम है जो अपनी उम्मत से इतनी शफकत करते हैं। आबे कौसर पे खुद तशरीफ फरमा होंगे और हम जैसे गुनाहगारों को भी आबे कौसर के जाम पिला रहे होंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पे दुरूद क्यों ना पढ़े कि जब वो पुलिस सराज से हमें गुजरवाएंगे, हम दुरूद क्यों ना पढ़ें कि वो हम गुनाहगारों को कंधों से पकड़ पकड़ के, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नामाए अमाल की वजह से हमें जहन्नम लिख देगा और हम जहन्नम में जा रहे होंगे, पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और शफकत हमें जाने नहीं देगी, हमें कंधों से पकड़कर जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगी। तो हम क्यों नहीं हुजूर की बात में मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े महशर बख्शिश भी फरमाएंगे, शफाअत भी करवाएंगे और कब्र में भी आएंगे और हमारी मदद फरमाएंगे। मन रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकुनु फी हादिहि रजुल, कि इस हस्ती के बारे में क्या कहता है। तो हमारा अकीदा है कि हुजूर आएंगे और हम जैसे गुनाहगारों की मदद भी फरमाएंगे। और जिसका ये अकीदा है कि हसनैन के नाना कब्र में नहीं आ सकते, तो वो अपने ईमान की
چیکنگ کروا لے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. اگر مسلمان ہوگا تو اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ فاطمہ کے بابا قبر میں آ سکتے ہیں، اور کیوں نہیں آ سکتے. عقلی دلیل چاہیے. یہ ان سب کا ماننا ہے. یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے، سننے کی بات ہے اور دماغ میں بٹھانے کی بات ہے. کسی بولتے ہوئے کا منہ بند کرنا لاجواب کر دے گا آپ کو اگر یہ بات اور یہ عقلی دلیل اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے رسول اللہ مدینے سے ہماری قبروں میں. ہم گناہگاروں کی قبروں میں رسول اللہ ضرور حاضر ہوں گے، پیش تشریف لائیں گے اور ہم گناہگاروں کو وہاں مدد کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں وہاں سے نجات بھی ملے گی. تو جب ابھی میں آپ کو نکتے دے رہا ہوں، کیا نکتہ دے رہا ہوں کہ جب قبر میں ہمارے منکر نکیر آ سکتے ہیں تو مدینے سے حضور کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا بھائی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر کو حضور فرماتے ہیں ان کی قبر میں اللہ رب العزت جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے. یہ تو سب کا ہی ماننا ہے اور ہم تو الحمدللہ اس سے آگے کی بھی مانتے ہیں. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہگار ہے، کوئی بدکار ہے، سیاہ کار ہے، بے نمازی ہے، تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، ہائے ہلا کرتا ہے، اس کو اگر عذاب ہوتا ہے قبر میں، تو یہ سب کا ماننا ہے کہ قبر کے اندر اللہ رب العزت گناہگار کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دیتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیں کہ جنت اور جہنم آسمانوں میں ہے نہیں. جب آسمانوں کی بلندیوں والی چیز قبر میں آ سکتی ہے تو مدینے سے ہمارے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ اللہ، اس میں کیا بعید ہے کہ جب جنت اور دوزخ اللہ پہنچا سکتا ہے تو مدینے والے کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیوں اتنے ایمان میں کمزوری ہے؟ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے اور ہماری مدد بھی فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی نمازی ہو اور اس کا تقوی پرہیزگاری زیادہ ہو تو وہ مقبول ہے کہ جسے خطبہ آخری خطبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع فرمایا، اس کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ کسی عربی کو عجمی میں فوقیت نہیں، کسی کالے پر کسی سرخ کو نہیں، کسی سرخ پر کسی گورے کو کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہے تو اللہ رب العزت تو بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ ان اکرم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. تو ہمیں متقی پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ ہم تکلیفوں پہ صبر کر کے، ہم پریشانیوں پہ صبر کر کے، نماز روزے یہ تو ہم پر فرض ہیں، اس کے بعد کی یہ راہ ہے کہ ہمیں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے نا، یہ اس کے بارے میں کہ مسلمان کو تو متقی ہونا چاہیے. اور متقی یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ہم تو یہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے. لیکن پھر بھی ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا مسلمان کو اسٹینڈرڈ والا ہونا چاہیے یا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آج کل کا مسلمان ایسا ہے کہ بڑی مشکل سے اسے شناختی کارڈ میں مذہب والا کھانا دکھانا پڑتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے. تو اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ ہمیں تو ایسا کر دے بلکہ اور ایسے ہو جائیں بلکہ کوئی ہم سے پوچھے نہیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ خود کہہ دیں کہ مطلب ہمارا ظاہر و باطن وضع قطع ایسی ہو جائے کہ وہ دیکھنے والا وہ دیکھے اور کہے کہ وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ایسا اپنا لے کہ بتانا نہیں پڑے کہ ہمیں مسلمانوں کے دیکھنے والا خود کہے وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی بتایا نا کہ مسلمان کون ہے. حضور کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اچھا مسلمان محفوظ رہے، کیا ہمارے ابو امی بھائی بہن بچے کیا مسلمان نہیں؟ اگر کسی پہ کوئی دکھ تکلیف پریشانی لمبی بیماری اگر پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے اوپر چڑھتا ہے، بیوی کو آئے اللہ کہتا ہے، پھر والدین ہیں جو تیمارداری کرنے والا ہے اس پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ تو مسلمان وہ ہے
کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو کیا ہم غور کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ بہت دور نہیں جائیں، اپنے پڑوس میں چلے جائیں، پڑوس میں بھی نہیں چلے جائیں، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، اپنے گھر میں دیکھیں کیا ہماری زبان سے ہمارے گھر والے، ہمارے ابو امی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے، ہماری کلیگ، ہماری دکان والے، ہمارے ساتھی، کیا یہ ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ سے یہ محفوظ نہیں، ہماری زبان سے یہ محفوظ نہیں، تو حضور کے فرمان کے مطابق ہم مسلمان نہیں۔ وہ ظاہری مسلمان کے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان، ایسے نام کے مسلمان نہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمان ہمیں بننا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھی سجانا ہے، ظاہری طور پر باطنی طور پر ان احکامات پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی بیماری کسی کے اوپر آتی ہے تو وہ یہ برداشت کرے، اور یہ خوش بھی ہو کہ یہ اگر تصور کرے بندہ کیا اگر بیماری پریشانی دکھ تکلیف پریشانی اگر برے لوگوں پر آتی تو بتائیں فرعون بیمار ہوا، نمرود بیمار ہوا، شداد بیمار ہوا، حماد بیمار ہوا، اتنے بڑے 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 کافر مشرک جو معاذ اللہ کچھ نے تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، تو ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں انہیں کبھی نزلہ بخار بھی نہیں ہوا۔ اگر بروں پر یہ آزمائشیں اور تکلیفیں آتی تو سب سے زیادہ فرعون پر آتی، شداد پر آتی، حماد پر آتی، فرعون پر آتی، ان لوگوں پر آتی۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے جب لمبی بیماری تکلیفیں آزمائش آئی تو اللہ کے نیک بندوں پر آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں بیمار ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی حمد بند نہیں گری اور دور نہ جائے۔ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی مشقت میں، تکلیفوں میں، اور یہاں تک کہ ان کے صحابہ کرام کی بھی زندگی مشقت اور تکلیفوں میں۔ اگر برے لوگوں پر تکلیف آتی تو معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، یہ تکلیفیں حضور علیہ السلام پہ کیوں آئے؟ اور دور نہ جائے اور قریب آ جائے۔ حضور علیہ السلام کے نواسے امام حسین کیا اس بے دردی سے مارے جاتے، شہید کیے جاتے، ان کے بچوں کو پیاسا رکھا جاتا؟ اگر اللہ کے یہ برے بندے ہوتے وہ آج تک امام حسین کا نام مجلسوں میں لیا جاتا، امام حسین کا تذکرہ کتابوں میں کیا جاتا۔ ہم اپنے بچے کو نعرہ سکھاتے ہیں یا حسین المدد، یا حسن المدد، یا علی المدد، تو کیا مولا علی نے پریشانی نہیں اٹھائی؟ ان پہ مصیبتیں نہیں پڑی؟ ہر نیک بندے کو جس کا بھی اٹھا کے دیکھ لے تو ان کو پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں انہی کو جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، ان سب پر تکلیفیں آئی ہیں۔ ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل تو سمجھا کہ ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اگر میرے جیسا گناہگار ہے تو پھر بھی شکر منائے، کیوں عذاب قبر سے اللہ بچانے کے لیے یہ لمبی بیماری مجھے دی ہے، یہ پریشانی مجھے دی، یہ تکلیف مجھے دی ہے، کیوں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں مجھے عذاب قبر ہو، اللہ چاہتا ہی نہیں مجھے جہنم میں جائے، تو حساب کتاب دنیا میں ہو جائے، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے دی۔ کسی کی اولاد نہیں یہ تکلیف دے دی، کسی کی اولاد ہے نافرمان بنا دی، اللہ نافرمان اولادوں کو فرمانبردار بنا دے، لیکن جب نافرمان اولاد کو دیکھتا ہے دل بڑا چلتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں جو ہمیں پیش آتی ہیں تو ہمارے تو ایک تو جملہ ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے نا یار ہم اتنی تکلیف میں ہیں۔ کچھ لوگوں کی بتا رہا ہوں کہ بولتے ہیں ہم سے گناہ ہی کیا ہوا ہے، ایسی کیا خطا ہو گئی ہم پریشان ہوئے۔ بھئی یہی سب سے بڑی خطا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خطا بار نہیں کرتا۔ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اور اللہ کے ولی محفوظ ہیں، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کیا اس کھاتے میں ہیں کہ شاید ہم یہ سوچتے ہوں یار بہت سارے گناہگار کھڑے ہوں گے، ان میں شاید بے نمازی ہوگا، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہوگا، کوئی حج نہیں کرتا ہوگا، شاید ہم اس لیے خوش ہیں کہ کم سے کم ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کو کیا پتا ہمارے منہ میں مار دی جائے، ہماری نمازوں کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے بھی نہیں۔ نمازیں اور سجدے تو مولا علی کے دے، اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے صدقے میں ہمیں سجدوں کی حلاوت نصیب فرما دے۔ ہم تو ایسے ہو گئے کہ ہم تو جو مغربی دور چل رہا ہے نا ہم اس کے جیسے ہو گئے۔ ابھی پہلے تو پتہ چلتا تھا کہ نمازی ہو یا نہ ہو، مسلمان کا پتہ چلتا
تھا کہ یار اس نے داڑھی رکھی ہے، سنت رسول سجائی ہے، یار یہ کم سے کم مسلمان تو ہے. لیکن پہلے شلوار قمیض لوگ پہنتے تھے، پتہ چل جاتا تھا مسجد میں ہو یا نہ ہو، کسی شادی بیاہ میں کوئی نظر آ جاتا تھا، شلوار قمیض والے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ مسلمان ہے. کیونکہ لوگوں نے ایسا بنایا ہوا تھا حلیہ کہ پتہ چلتا تھا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، انگریز کون ہے. لیکن اب انگریز جو پینٹ شرٹ پہنتے تھے ہم پہنتے، تو اب ضروری ہے کہ سامنے والے کو پتہ چلے ہم مسلمان ہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے ہی تو پتہ چلے گا ہمارے چہرے پہ حضور کی سنت ہو، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہو، اور یہ نشان ایسا گھیرا ہو جائے کہ دل پر ایسا پڑے کہ گناہ آئے نہ اس دل پہ، گناہ کی کالک پڑے ہی نہ، نماز کا نشان ہی دل میں ایسا صلاحیت کر جائے. افسوس کے ساتھ ہم نے پینٹ شرٹ لے لی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے گڈ مارننگ لے لی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. گڈ نائٹ لے لی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے 3 وقت کا کھانا انگریزوں سے سیکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے انگریزوں سے مغربیوں سے نہ جانے کیا کیا سیکھ لیا. کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوں گی، کچھ چیزیں نفع بخش بھی ہوں گی، کچھ چیزیں عادت نہ ہوں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے سب کچھ لے لیا. ہم کچن بنواتے ہیں گھر کے اندر، امریکن کچن، سہولت ہے اس میں، کوئی قواعد بھی نہیں، سہولت ہے نا اچھی، انہوں نے عقل لگائی اپنی اور بنا لیا امریکن کچن. لیکن ہم مسلمان، ہم اپنے گریوان میں جا کے بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نماز ممکن نہیں بغیر وضو کے. تو کیا ہمارے امریکن کچن والے گھر میں کیا وضو کی جگہ ہے؟ افسوس کے ساتھ ہمارے گھر میں بھی یہ کھڑے ہو کے بیسن میں وضو کرتے ہیں. پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کے وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں. واش روم میں اٹیچ باتھ روم بھی ہم امریکہ سے لائے، اٹیچ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا. تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ یار اس کو نماز کی فکر، نمازی ہے آج کا مسلمان خوش نصیبی سے، لیکن بد نصیبی کہ نماز جیسی عبادت اس کے لیے وضو، لیکن گھر میں وضو خانہ نہیں. اور اگر کوئی گھر میں تقریب ہو جائے، آج یہ محفل سجی ہے، اگر کسی کو وضو کی حاجت ہو، تہجد کی جماعت کرانی پڑ جائے، لائن لگانی پڑ جائے گی. کیوں؟ وضو خانہ نہیں ہے گھروں میں، کیونکہ اتنی اہمیت ہماری ہے نہیں. ہم نے گڈ مارننگ دیا، برا لفظ نہیں ہے کہ اچھی صبح، گڈ اچھی صبح. کیا ہماری صبح اچھی ہو رہی ہے؟ گڈ نائٹ یعنی کہ اچھی رات. تو یہ اچھی رات ہے ہماری کہ جب تک ہم 1-1.5 گھنٹے فیس بک پہ انگلیاں نہ چلا لیں، یوٹیوب پر لوگوں کی چیزیں نہ دیکھ لیں، لوگوں کے حالت نہ سن لیں، پھر علمان الحفیظ، ٹک ٹاک، لائکی، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم اپنا وقت رات کو صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. پھر آخری کے اندر اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں گڈ نائٹ. یہ گڈ نائٹ ہے، یہ اچھی رات ہے. اچھی رات تو وہ تھی کہ تمام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ سوتے وقت دعا پڑھ کے سونا. ہم تو وہ دعا بھی سو کے نہیں پڑھتے، اور نہ سنت کے مطابق ہم سوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح قبلہ رخ کروٹ دے کے سونا چاہیے کہ جسم سے بھی محبت بنے. یہ تو اللہ والے ہیں نا جس طرح سوتے تھے. تو کیا ہماری نائٹ گڈ نائٹ ہے؟ لیکن یہ گڈ نائٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری گڈ مارننگ ہے. کیوں نہیں ہے ہماری گڈ مارننگ؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کب ہوتی تھی؟ ان کی تو صبح جب روزے کے لیے افطاری سحری ہوتی تب ہوتی تھی. تو ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ جب سورج ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے، ہمارے جسم کو گرماتا ہے، سورج کی روشنی ہم پر پڑتی ہے، ہماری آنکھوں پہ پڑتی ہے، تب تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. تو کیا یہ گڈ مارننگ ہو سکتا ہے؟ ہم نے گڈ مارننگ لے لیا، گڈ نائٹ لے لیا، نہ اس کا مطلب سمجھا، نہ مفہوم سمجھا، نہ کبھی غور کرنے کی ہمیں سعادت ملی. سعادت ہی کہوں کہ سعادت ملتی تو ہم غور کرتے ہیں. ہم گڈ نائٹ بولتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں. مجھے تو شرمندگی ہوئی جب کسی نے مجھے گڈ نائٹ کہا. میں نے یہ گڈ نائٹ ہے کہ ہاتھ میں موبائل اور نیند نہیں آ رہی تو کروٹیں بدل رہے ہیں، یہ گڈ نائٹ ہے؟ پھر جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے موبائل ہی اٹھایا اور سب سے پہلے اس کے اندر گڈ مارننگ کا ہی میسج دیکھے. تو پھر افسوس ہوا کیا یار یہ ہماری گڈ مارننگ ہے، یہ ہماری گڈ مارننگ ہے، بلکہ ساری رات ہم نے عذاب میں گزاری ہوگی. ساری رات ہم پر فرشتے نالے کر رہے ہوں گے کہ سویا بھی ایسا بے وضو بے غرض اپنی آنکھوں کو حرام کاریوں سے بھرتا رہا. پھر اس کی گڈ نائٹ ہوئی. پھر جب صبح اٹھا، جب فجر کی نماز جماعت گئی، نماز گئی، وقت بھی گیا، قضا ہو گئی، پھر علمان الحفیظ کچھ بد نصیب تو پھر بھی
جیسا حضور نے فرمایا اور اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. مسلمان کی بات ہو رہی ہے, ابھی مومن کی تو بات ہو ہی نہیں. مومن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی شاہد بھائی کو ہی کل ایک واقعہ بتایا, مختصر سا واقعہ تھا. با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی, اللہ کے بہت بڑے ولی, بسطام سے حج کے لیے روانہ ہوئے. چند دنوں کا سفر ہوگا, چند دنوں کا, لیکن ان کو 12 سال لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر 2 قدم چلتے تھے 2 نفل پڑھتے تھے. 2 قدم چلتے تھے پھر 2 نفل پڑھتے تھے. تو یہ عطا تھی ان کی جانے کی. اور اس کے بعد بھی جب مکہ شریف پہنچے تو مکے کو آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں رہے. ایک دفعہ دیکھا, نظریں جھکا لی. کیوں جھکا لی؟ لوگوں نے پوچھا 12 سال لگے یہاں آنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے. فرمایا 12 سال لگے ہیں مجھے یہاں آنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے, پتھر دیکھنے کو ہی آیا ہوں. وہ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ پھر اللہ نے اپنے جلوے دکھائے, اپنی تجلیات دکھائے, تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, پھر آگے کا کام کیا. اس سے پہلے تو کمال بھی شروع نہیں کیا تھا. تو یہ ہے مومن. ہم تو ابھی ڈھنگ کے مسلمان بھی نہیں ہوئے, مومن تک تو کیا پہنچے گا. اب جب ان اولیاء اعظام کی باتیں سنتے ہیں ان کی, اچھا بولتے کیا ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی قربانیاں سنتے ہیں کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے نا. بالکل نبی تھے. یہاں کہتے ہیں وہ تو نبی تھے نا. پھر کتاب میں لکھتے ہیں وہ تو ہم جیسے تھے. ابے تم جیسے تھے تو کرو برداشت. صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر مارا ہوا ہے, اور پیارے آقا جو دونوں جہاں کے مالک بلکہ کل جہانوں کے مالک ہے, ایک پتھر مارا ہے صحابہ کرام نے, اور حضور نے اپنی کبیر مبارک اٹھائی. جنگ تبوک کے موقع پر بھی, جنگ خندق کے موقع بھی حضور نے خرمہ شریف اٹھایا تو 2 پتھر بنے ہوئے تھے. تو پھر کیوں نہیں بھوک برداشت کرتے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے تھے کتابوں میں, اور وہاں کہتے ہیں یار وہ تو حضور تھے جو تکلیف برداشت کر گئے. تو کوئی برداشت کرے گا چاہے جسنے, جبکہ کل کے مالک ہے, جو فرما دے وہ ہو جائے, جس کو جو کہہ دے وہ مل جائے. ایسا آقا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایمان ان اعظم میں بھی سب سے اولا. ان اعظم کون ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ولی, پھر اس سے اوپر صحابہ کرام, پھر ہوتا ہے نبی, پھر ہوتا ہے رسول, اور پھر ہوتا ہے اول رسول. یعنی کہ 5 اور رسول جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور پھر کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اور پھر سارے فہرست آتا ہے میرے آقا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اول اعظم کے بھی سردار, ان کا یہ عالم تکلیفیں برداشت کرے, مصیبتیں برداشت کرے, یہاں تک کہ لہو لعان کر دیا, اس کے باوجود بھی بددعا نہیں کرے. فرشتے آ گئے, حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریے, یہ تو پہاڑ ملا دوں تو یہ نیز سے نابود ہو جائیں گے. لیکن حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ایمان والا کر دے, بددعا نہیں فرمائی. تو وہاں کہتے ہیں وہ تو حضور تھے, ہم ان کے جیسے کہاں. اور جب کتابیں کھول کے دیکھو تو بولتے حضور ہمارے بڑے بھائیوں کے جیسے, معاذ اللہ ہمارے جیسے تھے. تو معاذ اللہ جن کا یہ عقیدہ ہے حضور ان کے جیسے تھے, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ حضور تمہارے جیسے تھے, ایک کام بتا دو. میں تو بول رہا ہوں ایک کام نہیں, پوری دنیا میں, پوری کائنات میں ایک شخص دکھا دو جو حضور جیسا ہو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں گے, ایک ادا بھی حضور جیسی کوئی اس طریقے سے جیسے حضور کی تھی نہیں. صحابہ کرام کا کیا مقام ہے, وہ نہیں کر پائے, تو یہ آج کا مولوی کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے تھے. بہرحال ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ولی تھے انہوں نے قربانیاں, بھائی 20 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 20 سال جنگلوں میں اللہ کی تلاش کری, اللہ کی معرفت حاصل ہو رہا. تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے نا, ہم تو بولتے ہیں کس کھاتے میں یار, تو ہم تو شرمندگی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. پھر بھی شرمندگی کے باوجود بھی ہمارا سینہ چوڑا, سر اٹھا ہوا, کہ اگر کوئی محفل میں کوئی عزت نہ دے دینا, کہ یار مجھے تو پوچھا ہی نہیں, مجھے تو گھاس ہی نہیں ڈالی, ٹیبل پہ نہیں آیا, دولہا مجھے ہاتھ ملانے نہیں آیا. مطلب تیرے اندر ہے کیا بھائی کہ جو تجھ سے ہاتھ ملانے آتے. ہاں تو اللہ کا ولی بنتا, اور اللہ کا ولی بننے میں کچھ کرنا کوئی پڑتا ہے.
اللہ کی مان لو، اللہ والوں کی مان لو، بس اللہ کا ولی بن گیا۔ کتنا مشکل کام، لیکن ہم سے ہوتا نہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں ڈھنگ سے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا تو شاید اس کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں قبر میں بھی راحت مل جائے، حشر میں بھی کوئی راحت مل جائے، ورنہ کارنامہ تو ایسا نہیں، نہ نمازوں میں وہ ذوق ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو فکر رہتی ہے کہ بس جلدی سے جانا ہے، امام صاحب نے اگر قرت لمبی کر دی تو کام سارے نقصان میں پڑ جاتے ہیں، اور بس حال برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اب میں وقت زیادہ ہو گیا، بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اچھا مسلمان کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا ایسا ہمیں مسلمان بنا دے، مومن بنا دے، بلکہ بس ہمیں عاشق رسول بنا دے، جو ہمارا ظاہر بھی بیان کرے کہ ہاں ہم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا باطن بھی۔ ظاہر تو ہم اچھا کر لیتے ہیں، باطن کے لیے پھر بھی ہمیں کسی کا گھر پکڑنا پڑے گا، کسی ولی کی چوکھٹ پہ سر رکھنا پڑے گا، کسی ولی کا دامن چھونا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا کہ اللہ ہمارا دل کا گھن صاف کر دے۔ کہ ہم جب اندر سے گھن صاف ہو جائے گا، ظاہر خود ہی اچھا ہو جائے گا۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لی۔ بس آپ کے لیے، میرے لیے آج کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے نمازوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔